قرآن مجید میں پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت حق ہے، آخرت حق ہے۔ اخلاقی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے اللہ نے دلیل دی۔ اب جو آخرت کے منکر ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں وَقَالُوا مَا حِيَا، کوئی آخرت اخرت نہیں، إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، کوئی قیامت نہیں قائم ہوگی، کوئی مردے نہیں زندہ ہوں گے، نموت و نحیا، بس اسی زمین پر سارا سیٹ اپ ہے، موت آتی ہے، زندگی آتی ہے، اور یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ اچھا، حیرانگی کی بات ہے دنیا نے بڑی ترقی کر لی، لیکن گمراہی کا فلسفہ وہی ہے جو 1400 سال پہلے پہاڑوں اور صحراؤں میں رہنے والوں کا تھا، وہی آج یونیورسٹیوں میں لیکچر ہے۔ وہی فلسفہ کیا ہے؟ بس شیپ نہیں دے دی گئی، الفاظ نہیں دے دیے گئے کہ بس ادھر ہی زندگی ہے۔ اللہ اکبر، مثالیں دی ہیں گمراہی کی، کہتے ہیں جس طرح سمندر ہے نا، سمندر اس میں لہریں اٹھتی ہیں پھر اسی کے اندر گم ہو جاتی ہیں، اور سمندر اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اور یہی انسانیت کا حال ہے، اسی زمین مٹی سے وہ بندہ بنتا ہے اور پھر اسی مٹی کے اندر گم ہو جاتا ہے لہروں کی طرح۔ اور کہتے ہیں وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں کوئی اور طاقت نہیں ہلاک کرتی، بس یہ زمانہ ہلاک کرتا ہے۔ اسی سے دہریہ نکلا نا، دہر زمانہ، کہتے ہیں دہریہ ہو گیا، کیمونسٹ ہو گیا، جو آخرت کو نہیں مانتا، رب کو نہیں مانتا۔ پہلے تو کوئی ایک ایک دو بندے ہوتے تھے، اب تو ملکوں کے ملک ہیں۔ تو ہمیں تو صرف زمانہ ہلاک کرتا ہے۔ اب دیکھیں خود یعنی کہ فریبی کا یہ فلسفہ، یہ تو مانتے ہیں کہ لہر سمندر سے بنتی ہے اور سمندر میں گم ہو جاتی ہے، پھر یہ کیوں نہیں مانتے کہ بھئی زمین سے انسان بنا، مٹی سے، مٹی میں گم ہو جاتا ہے، یہاں رک جاتے ہیں، بھئی دوبارہ پھر لہر نہیں بنتی، اسی طرح اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ لیکن ذہن کے اندر پہلے ایک عقیدہ ہے، اس لیے فلسفہ ادھر ہی روک لیا۔ جب لہریں بنتی ہیں، اٹھتی ہیں، پھر اس کے اندر گم ہوتی ہیں، دوبارہ پھر اٹھتی تو ہیں۔ تو دوسری بات یہ مانتے ہیں کہ ہلاک کرنے والی کوئی اور چیز ہے، دہر سے مراد یہ رات اور دن، کہتے بس اسی طرح رات دن آتے رہتے ہیں اور ہم ختم ہو جاتے ہیں۔ بھئی رات اور دن کا خالق کون ہے؟ کس ذات نے یہ زمین کو حکم دیا کہ کبھی سورج کے سامنے آ جاؤ، کبھی سورج سے ہٹ جاؤ، اسی طرح رات دن ہے نا۔ اصل میں وہ اللہ کی ذات کو ماننا نہیں چاہتے، کیونکہ جب اللہ کی ذات کو مانیں گے تو پھر آخرت کی عدالت کو ماننا پڑے گا، پھر اپنی وہ بے نتھے بیل کی طرح جو زندگی بسر کرتے ہیں اس کو لگام دینی پڑے گی، پھر کسی کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اصل میں وہ پابندیاں نہیں کرنا چاہتے، اپنی من مرضی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے یوم آخر کا انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو زمانہ ہلاک کرتا۔ بھئی زمانہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دو، کیونکہ زمانہ میں ہوں، زمانہ اللہ لاتا ہے، رات دن اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ وما لہم بذالک، ان دہریوں، ان کیمونسٹوں کے پاس جو قیامت کے منکر ہیں، کوئی اخلاقی، کوئی عقلی دلیل کوئی نہیں، من علم، کوئی علم نہیں، انہم الا یظنون، بس یہ گمان کے اوپر ہے۔ لیکن اگر علم کی بات ہوتی تو علم اگر لاجک کے بعد بات کرتے تو یہ کہتے کہ یار مرنے کے بعد زندگی کا پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے کوئی مشاہدے میں یہ چیز لائی، اتنا تو کہہ سکتے تھے۔ لیکن یہ کہنا کہ زندگی ہے ہی کوئی نہیں، ان کے پاس کون سی دلیل ہے؟ اگر نیوٹرل ہو کے بندہ یہ کہے، یعنی کہ بالکل بغیر کسی تعصب کے کہ یار مرنے کے بعد زندگی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، دونوں احتمال ہیں، لیکن انہوں نے وہ احتمال پسند کیا جو ان کی آزادی کے لیے بنیاد بن سکتا تھا۔
اللہ کہتے ہیں انہم الا یظنون، نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے۔ اچھا سب مذاہب میں یہ بھی بات سن لیں، بندہ ٹھیک ہے مر جاتا ہے لیکن روح نہیں مرتی، ہندو فلسفہ ہو، یہودی فلسفہ ہو، عیسائی فلسفہ ہو، پھر روح قائم رہتی ہے۔ اسی لیے نا ہندوؤں نے کہا جی روح دوسری شکل میں آ جاتی ہے، وہ روح کدھر جاتی ہے؟ اس کے بارے میں دہریے کیا کہتے ہیں کہ بندہ تو چلو ڈیڈ ہو گیا، وہ روح کدھر چلے گی؟ وہ روح اللہ کے پاس جاتی ہے، اور وہ زمانہ نہیں نکالتا بلکہ اللہ کے حکم پہ ملک الموت اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دہریوں کمیونسٹوں کے پاس کوئی علم نہیں، انہم الا یظنون، بس اٹکل بچوں مارتے ہیں، گمان کرتے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق۔